مختلف ایونٹس آج آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آج انڈس ہاسپٹل کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اسی طریقے سے اور بھی کافی جو ہمارا جو DHQ کا ہاسپٹل تھا اس کی بھی آج سنگ بنیاد رکھا گیا، اور دیگر جو ترقیاتی منصوبہ جات تھے اس حوالے سے بھی آج سارا دن یہ باز گشت رہی اور بڑی مصروف دن گزرا۔ جو آپ احباب کو زحمت دینے کا بنیادی مقصد تھا وہ ایک بڑے اہمیت کے حامل ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی تھی، اور وہ ایشو جو ہے وہ ہماری ریاست اور ریاست کے عوام سے ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے۔ عرصہ دراز سے کیونکہ آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مالی معاملات ہیں ان کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے وہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کرے یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈائیلاگ کرے، لیکن بڑی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ نہ تو ڈائیلاگ ہوا، نہ ہی ہمارے ساتھ انہوں نے انگیجمنٹ پالیسی رکھی۔ ہم نے کوشش کی کہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہر طریقے سے جو کہ ایک ادب آداب کے دائرے کے اندر ہے اس کے اندر چل کے ہم ان کے ساتھ اپنے جو پرابلمز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم نے اس کے لیے بارہا مکتوبات تحریر کیے۔ ہم نے وزیر اعظم پاکستان کو بھی مکتوب تحریر کیے، ہم نے وزیر خزانہ پاکستان کو بھی مکتوب تحریر کیے، اور اس سلسلے میں ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہم نے کی جس میں خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلچستان اور آزاد کشمیر کے وزرائے خزانہ اور وزرائے اعلیٰ نے بھی اس بات کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو حکومت پاکستان کے سامنے رکھا کہ جو اس وقت مالی مشکلات ہیں اس کا تدارک فوری طور پہ کیا جائے۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ مملکت خداداد پاکستان اس وقت مالی مشکلات کے اندر سے گزر رہی ہے، لیکن جو ان کے اپنے اخراجات ہیں ان کے تصرف کے لیے ان کو کوئی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگر آپ اپنے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو 1 ارب روپے سے زیادہ کے ڈیولپمنٹ فنڈ دے سکتے ہیں اور ریاست کے لوگوں کے ڈیولپمنٹ فنڈ کو روکنے کے لیے آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غیر موزوں گفتگو ہے۔ آج جس اہمیت کے حامل ایشو کے اوپر میرے ساتھ مقامی وزراء، میرے ساتھ چودھری ارشد صاحب، یاسر سلطان صاحب، چودھری اخلاق صاحب، اظہر صادق صاحب اور دیوان علی خان چغتائی صاحب بھی میرے ہمراہ ہیں۔ ابھی کیونکہ میڈیا کے ذریعے ہمیں تھوڑی دیر قبل یہ پتہ لگا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بجلی کے انحراف کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے، میں اور میرے وزرائے اکرام، کولیگ وزرائے اکرام یہ بات بالکل اوپنلی کیٹاگوریکلی حکومت پاکستان کو کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام آلریڈی جو اس وقت مالی مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، ابھی ہم نے اس سے اپنے آپ کو پیک اپ پراپرلی ہم نے اس کو ریکنسائل نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے اوپر ایک نیا بم پھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کسی تئیں قابل قبول امر نہیں ہے۔ نہ ہمارے ساتھ نیلم جیلم کا ایگریمنٹ سائن ہوا، جو ٹرائی ایگریمنٹ تھا وہ بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور اس کے 2012 سے وہ آپریشنل ہے، لیکن ابھی تک حکومت آزاد کشمیر کو اس کے کوئی مالی منفعت یا کوئی مالی فائدہ یا آزاد کشمیر کے عوام کو اس کا کوئی مالی فائدہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حاصل نہیں ہوا، بلکہ آزاد کشمیر اور اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ منگلا ایگریمنٹ کے تحت جو ہمارا حکومت پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا جس سے ہمیں وہ بجلی دیتے تھے، آج ہماری شنید میں یہ بات آئی ہے کہ وہ اس کے اندر ایک خاطر خواہ اضافہ جو کہ ایک بڑا ہوش ربا اضافہ ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے عوام کبھی بھی اس کو قبول نہیں کریں گے اور حکومت آزاد کشمیر بھی سمجھ کو قبول نہیں کرے گی۔ ہماری خواہش تھی کہ حکومت پاکستان ایسے اقدامات سے قبل حکومت آزاد کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے کنسرنڈ انسٹیٹیوشنز کو آن بورڈ لیتی، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی، بات کرتی، اور اس کے بعد اگر کوئی عمل درآمد کرتی تو پھر اس کے اوپر سوچ بچار کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ ابھی تک ہمارے دیگر مسائل حل ہوئے ہیں اور اوپر سے ہمارے اوپر ایک اور جو عذاب ہے اس کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم بالکل ان احکام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور بڑے ادب احترام کے دائرے میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ریاست کو اپنا جز سمجھیے، ریاست کے عوام کو اپنا جز سمجھیے۔ ریاست کے عوام نے پاکستان کے لیے لامتناہی قربانیاں دی ہیں، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اور ایک سلسلہ آج سے نہیں کہ 1947 سے قبل آزاد کشمیر کے لوگ مملکت خداداد پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ وہ ریاست ہے جس نے اپنا الحاق حکومت پاکستان کے ساتھ قیام پاکستان سے پہلے کیا اور جس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی کہ ابھی مملکت خداداد پاکستان کا وجود بھی عمل میں نہیں آیا تھا تو ریاست کے لوگوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ ایفیلیٹ کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سیکریفائز ہے، اس کو سوچا جائے، اس کو دیکھا جائے۔ مجھے امید تھی کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ احساس کرے گی، اس امر کا احساس کرے گی کہ یہ ایک سینسیٹیو ریجن ہے،
وہ اس امر کا احساس کرے گی کہ یہ ایک حساس علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں کی بڑی مشکلات ہیں، وہاں پر فوڈ شارٹیج بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت اگر ہم ان کے اوپر یہ الیکٹریسٹی کا ایک نیا بم پھوڑ دیں گے تو آپ سوچئے کہ وہاں کے لوگوں کے احساس کیا ہوں گے اور وہ کیا سوچیں گے اور وہ کیا توقعات رکھتے ہیں حکومت پاکستان سے۔ جو ہمارے میرپور کے لوگ ہیں، آج تک ہماری ایکسٹینڈڈ فیملیز کا معاملہ سیٹل نہیں ہوا، آج تک ہمارے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ منگلہ کی وجہ سے زیر تعمیر تھے ان کے اوپر کوئی خاطر خواہ اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، بلکہ جو اس دفعہ پی ایس ڈی پی کے اندر ہمیں شیئر دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات تھی۔ اس کے اوپر ہم نے برملا ہم نے حکومت پاکستان کے زمرۂ کرام کے ساتھ خاطر خواہ میٹنگز کی۔ میں خود مفتاح اسماعیل اور احسن اقبال اور قمر زمان قاہرہ صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کیا۔ بجٹ سے پہلے ہم نے ان کو ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا اور ہمیں انہوں نے اس بات کی امید اور یقین دلایا کہ ہم آزاد کشمیر کے مسائل کو حل کریں گے، لیکن وقت گزرتا گیا اور ان کے کان پہ جو تک نہ رینگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے جب ہمارے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ تھا اور پینشنرز کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ تھا تو ہم نے اس کو ہر فورم کے اوپر اجاگر کیا، لیکن شومی قسمت کہ شاید ہم ایسے علاقے میں آباد ہیں کہ جو صرف قربانی دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور قربانی دیتے رہیں گے، یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ لیکن افسوس کہ موجودہ حکمران شاید اس بات سے عاری ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں، ان کے مطمع نظر کچھ اور ہے، ان کی ذہن میں کچھ اور خاکہ ہوگا، وہ کس خاکے کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہماری سوچ سے بہت دور کی بات جا رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آزاد کشمیر حکومت کو آن ووٹ کریں۔ بجلی کے انراخ میں اضافہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم اس وقت آلریڈی جو فوڈ سبسڈیز کی مد میں ہم اس وقت ایک بڑی رقم اپنے لوگوں کو جو سستا آٹا دینے کی مد میں ہم صرف کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست کے دور افتادہ علاقوں کے اندر لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ریاست کے اندر لوگوں کو امن اور احترام کے ساتھ ان کے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچائیں۔ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر دور پہ بالکل حاضر ہے۔ میرے ساتھ میرے کلیگ وزراء بھی ہیں، وزیر برقیات بھی بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ بھی تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ آپ کے اور بھی گوش گزار ہو کہ اس وقت محکمہ برقیات کیا اقدامات کر رہا ہے اور ان کے ذہن کے اندر کیا حکمت عملی ہے۔ پھر میں مقامی ہمارے دیوان علی خان چغتائی صاحب ہیں لیپا سے، ان کا علاقہ بھی افیکٹڈ ہے کیونکہ نیلم جیلم سے یہ بھی افیکٹڈ ہے، اور ہمارے ڈڈیال سے اظہر صادق صاحب ہیں، کوٹلی سے اخلاق صاحب ہیں اور یاسر سلطان صاحب آپ کے لوکل ایم ایل اے۔ تو میں ارشد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ حکومت پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ مالی طور پر کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے، اور ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ملی ہیں کہ وہ بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک ہمارے کشمیر کے لوگوں کے لیے ظالمانہ فعل ہے۔ ہم نے جو منگلہ ڈیم کے لیے میرپور کے لوگوں نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ایک بار نہیں بلکہ 2 بار لوگ ہمارے اجڑے ہیں، اور یہ بجلی پاکستان کو اور پنجاب کو اور دیگر صوبوں کو فراہم کی جاتی ہے، اور ہمیں اس میں سے جو 1300 میگا واٹ بجلی ہے پورے ہماری آزاد کشمیر کی جو ضرورت ہے 350 میگا واٹ، وہ بجلی بھی ہمارے حصے کی نہیں دی جاتی ہے۔ البتہ جو ریٹس کے بڑھنے کی بات ہے وہ چونکہ گردش کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمارا مرکزی حکومت سے احتجاج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو رویہ آج کل مرکزی حکومت کا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی، وہ اپنے 9 ماہ میں جب اقتدار انہوں نے سنبھالا ہے تو انہوں نے عوام کو زندہ درگور کیا، مہنگائی کے بوجھ تلے انہوں نے دبایا ہے، اور آج ہی آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا، آپ اس سے علم رکھتے ہوں گے کہ 35 روپے انہوں نے جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بھی بڑھائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ حکومت پاکستان کے لیے ایک بالکل شرم کا مقام ہے کہ وہ عوام کے لیے، کیا پاکستان کے عوام کے لیے اور کیا ریاست کے عوام کے لیے ان کی زندگیاں جو ہے وہ زندہ درگور کرنا چاہتی ہے، اور ہم لوگ مل جل کر ریاست کے وزراء جو ہیں، ہم اپنے وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں اور ہم اپنے صدر بیرسٹر سلطان محمد صاحب کی رہنمائی میں انشاءاللہ تعالی، اور اپنے قائد عمران خان صاحب کی قیادت میں اپنے عوام کی بہتری کے لیے جو ہم تو کام کرتے رہیں گے۔ اور جیسے وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوئی ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وفاقی حکومت کو یہی کہنا چاہتے ہیں
کہ آپ ہمارے حالات کا بھی خیال رکھیں، ہمارے ساتھ بات کریں اور مل جل کر ہم حالات کو سہارا دیں. یہ نہیں کہ وہ آپ ہمیں صرف ریاست کے عوام کو اس لیے سزا دیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے. انشاءاللہ تعالی کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ جیسے پاکستان کے لیے قربانیاں دینا جانتے ہیں، اسی طرح اپنے خلاف جو سازشیں ہیں ان کے خلاف بھی قربانیاں دینا جانتے ہیں. تو میں اسی کے ساتھ ختم کروں گا کہ ہم اس قسم کی جو ہمارے اوپر لاگو کی جا رہی ہیں چیزیں ان سے بالکل ہم اتفاق نہیں کریں. تمام صحافی حضرات جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اس کے اوپر میں آپ کا دل کی اتھا گریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے سے پہلے میرے ساتھی وزراء عبد الماجد خان صاحب اور چودھری ارشد صاحب نے تفصیلی گفتگو کی ہے. میں صرف یہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سال جو چڑھا ہے، جو مالی سال جو جون کے بعد جولائی سے شروع ہوا ہے، اس مالی سال میں حکومت پاکستان کی طرف سے مختلف معاملات میں جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اور جو مین جو مشکلات ہیں وہ مالی مشکلات ہیں. پاکستان سے تمام بجٹ جو آزاد کشمیر حکومت کا وہ ہمیں پاکستان سے ملتا ہے. ہمارا جو ریکرنگ بجٹ ہے وہ ہم نے اس دفعہ ان کے کہنے کے اوپر 74 ارب روپے کا دیا. اس کے اوپر ہمارے بجٹ میں سے 14.5 ارب روپے انہوں نے کٹ لگا دیا. اسی طرح ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ تھا وہ سابقہ سال میں جو آخری 3 مہینے کی سرمائی تھی وہ پوری کی پوری 4.5 ارب کی انہوں نے کاٹ دی. اور ابھی 3 سرمائیاں گزر گئی ہیں، ہمیں انہیں کم از کم جو ہے اس وقت 70-75% ڈیولپمنٹ کا بجٹ ریلیز کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہمارے پاس اس وقت 37 سے 38% جو ہے ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے، جس سے آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کیونکہ آٹے کی سبسڈی دینی پڑتی ہے، اس وقت تک حکومت 16 سے 17 ارب روپیہ جو ہے وہ آٹے کی سبسڈی بھی دے چکی ہے. آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، جس طرح آپ دیکھ لیں نیلم ویلی ہے. میں جس علاقے سے لیپا ویلی سے تعلق رکھتا ہوں، لیپا ویلی کا اس وقت بیشتر علاقہ جو ہے وہ برف باری کی وجہ سے اس کا زمینی رابطہ جو ہے منقطع ہے. تو حکومت کو وہاں تک جو ہے وہ خوراک کا آٹا جو ہے پہنچانا پڑتا ہے، اور لوگوں کو سستے داموں میں جو ہے وہ آٹا دینا پڑتا ہے. اور اگر ہم نہیں دیں گے تو یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے. اس وقت گلگت بلتستان کو بھی جو ہے حکومت پاکستان جو ہے وہ سبسڈی دے رہی ہے. اس حوالے سے بھی پاکستان حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کوئی جو ہے مدد جو ہے وہ آزاد کشمیر کی نہیں ہو رہی. وزیر اعظم صاحب نے سابقہ کابینہ کی میٹنگ میں جو ریٹس جو آٹے کے بڑھائے تھے، انہوں نے انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے ان کو واپس پرانے ریٹ پر لے گئے ہیں. اور اس وقت پنجاب سے تقریباً آدھے ریٹ کے اوپر آزاد کشمیر میں جو ہے وہ آٹا مل رہا ہے. لیکن اس حوالے سے حکومت پاکستان جو ہے اس کی طرف سے جو ہے ہمیں کوئی جو ہے وہ مدد نہیں مل رہی. اب ایک نیا یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم اس شہر میں بیٹھے ہیں، یہ میرپور کے جو شہر ہیں، آپ کے آباء و اجداد نے اپنی قبریں جو ہیں وہ پانی میں ڈبوئیں اور مملکت خدا پاکستان کے لیے جو ہے وہ قربانی دی. اسی طرح مظفر آباد میں جو نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ ہے، اس میں بھی مظفر آباد کے عوام نے قربانیاں دی. ابھی کوالے کا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اسی طرح کروٹ کے اور یہ 2-3 جو ہیڈل کے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ آزاد کشمیر ہے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. ہمارا عقیدہ جو ہے، ہمارا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان اگر خدا نخواستہ کسی مشکل میں ہو تو ہم ہر قسم کی قربانی کشمیری دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کا جو نعرہ تھا، جو نظریہ تھا، وہ کشمیر بنے گا پاکستان تھا. اور 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، اور ریاست جموں و کشمیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے 19 جولائی کو پاکستان کے ساتھ الحاق کا جو ہے وہ اعلان کیا. اس حوالے سے یہ جو بجلی کے ریٹس کے حوالے سے ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، کیونکہ تمام کی تمام بجلی جو ہے وہ آزاد کشمیر سے پیدا ہو رہی ہے، اور آزاد کشمیر کی ٹوٹل جو ڈیمانڈ ہے وہ 350 میگا واٹ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر کو مفت بھی بجلی اگر حکومت پاکستان دے تو اس میں کوئی جو ہے وہ امر مانع نہیں ہے، اور کجا وہ ہمیں مفت بجلی دے وہ ہمارا ریٹ بڑھا کے 16 سے 18 یا 20 روپے کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر ناانصافی ہوگی. میں حکومت پاکستان سے اور تمام ذمہ دار ادارے جو ہیں
ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیریوں کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ گہری نظر رکھیں، اور اس حوالے سے کشمیر کے جو لوگ رہنے والے ہیں، عوام ہیں، ان کے ساتھ خصوصی ہمدردی کرتے ہوئے، کیونکہ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے اور یہاں کی آبادی ٹوٹل 40 لاکھ ہے۔ اگر ان لوگوں کو حکومت پاکستان جو ہے وہ سہولیات فراہم نہیں کر سکتی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم آج بھی جو نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، اور جس طرح علی گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس حوالے سے پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے اداروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور ریاست کے لوگوں کی جو مجبوریاں ان کو سمجھتے ہمیں جو سہولیات اور جو نرمیاں جو آزاد کشمیر حکومت کو دینی چاہیے، فنڈ جو دینے چاہیے، وہ اس سے پہلے ماضی میں جس طرح پرائرٹی بیسس پہ دیے جاتے رہے ہیں اس طرح دینے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔